السلام علیکم۔ آج ہمارا جو آن لائن لیکچر ہے وہ ایک مشہور نظم "دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس" کے بارے میں ہے، اور یہ نظم جو ہے مشہور شاعر ولیم ورڈسورتھ نے لکھی ہے۔ تو پہلے نظم میں جانے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شاعر کے بارے میں جانیں، اس کا جو اسلوب ہے اس سے آگاہی حاصل کریں، اور شاعر کی زندگی سے استفادہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ولیم ورڈسورتھ کی بات کریں تو وہ رومانیت کی جو تحریک تھی جو کہ 18ویں صدی کے اواخر میں شروع کی گئی، انیشیٹ کیا اس کو ولیم ورڈسورتھ نے along with ایس ٹی کولرج۔ اب یہ کیا تھی رومانٹسزم جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور ظاہر ہے کہ ولیم ورڈسورتھ جو تھے وہ رومانٹک پوئٹ تھے۔ ولیم ورڈسورتھ سے پہلے کی جو شاعری ہوتی تھی اس میں کرسچینٹی کی تبلیغ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس میں نائٹس کا ذکر ہوتا تھا، جو گھڑ سوار، ان کی کہانیاں، بادشاہوں کی کہانیاں، پریوں کی کہانیاں، یعنی شاعری جو تھی وہ عام انسان کے بارے میں نہیں تھی، وہ بااثر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تھی، چاہے وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، چاہے وہ وڈیرا ہے، تو ان کے بارے میں شاعری کی جاتی تھی۔ اور ولیم ورڈسورتھ ذاتی طور پر سمجھتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ بہت سے دیگر چیزوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جو پرندہ گیت گا رہا ہوتا ہے درخت میں، وہ بھی شاعری ہیں، اور اس پر شاعری کی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے۔ جو بادل تیر رہا ہوتا ہے فضا میں، اس پر کی جا سکتی ہے، اور ندیوں پر کی جا سکتی ہے، پھولوں پر کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کی ارد گرد جو خوبصورتی ہے اس کو فیل کرنے کا نام رومانٹسزم ہے۔ اس کو غلط طور پر جو ہے بعد میں پیار محبت سے جوڑ دیا گیا، اور جو فلمی کہانیاں ہوتی ہیں اس سے جوڑ دیا گیا، اور وہاں تک مجھے کہنا چاہیے کہ محدود کر دیا گیا اس کو، گو کہ وہ بھی رومانٹسزم میں آتا ہے۔ تو انسانی جو احساسات ہیں، جمالیات کو محسوس کرنے کی جو حص ہے، وہ میں سمجھتا ہوں رومانٹسزم ہے۔ تو ورڈسورتھ اصل میں جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جو صنعتی انقلاب ہے، اس کے مضمرات سے پریشان تھے۔ اب اس کے مضمرات کیا تھے، اس کے نقصانات اگر اس کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ فیکٹریاں، کارخانے جگہ جگہ لگ رہے تھے، اور پروڈکشن جب کارخانے میں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ پانی کی شکل میں پانی میں بہا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس سے ہمارے دریا، ہماری ندیاں آلودہ ہو جاتی ہیں۔ اور کنسٹرکشن جب بڑھتی ہے، تعمیرات بڑھتی ہیں، تو پھر ڈیفورسٹیشن ہوتی ہے، جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے، درخت کٹتے ہیں۔ تو ورڈسورتھ جو اس طرح کا قدرتی ماحول ہے، فطرت سے انسان کی دوری کو جو ہے وہ زہر قاتل سمجھتے تھے، انسان کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ جو تھے یعنی نیچر کے قریب خود بھی رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ریڈرز جو ہیں ان کے، جو انہیں پڑھنے والے ہیں، وہ بھی نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں۔ تو اسی لیے ورڈسورتھ کی تمام نظمیں جو ہیں وہ تقریباً تمام نظمیں وہ نیچر کے قریب ہیں، نیچر کے بارے میں ہیں، وہ پھولوں کے بارے میں ہیں، وہ کسی کھیت میں کام کرتی ہوئی کسی لڑکی کے بارے میں ہے، کسی کسان کے بارے میں ہے، انڈیویجول فیلنگز کے بارے میں ہے، اور خوبصورتی کے بارے میں ہے جو آپ کے ارد گرد ہے۔ تو آپ نے جس طرح پہلے بھی ایک نظم ڈیفوڈل پڑھی ہے، تو وہ اس میں وہ بھی نیچر کے بارے میں تھی، اور اس طرح سیکنڈ ایئر میں آپ کا ایک یونٹ ہے جو کہ ولیم ورڈسورتھ کی نظم ہے، غالباً تیسرا چیپٹر ہے، سالیٹری ریپر، تو وہ بھی ورڈسورتھ نے لکھی ہے، وہ بھی نیچر سانگ سے متعلق ہے، فطرت سے متعلق ہے۔ تو یہ بھی نظم جو ہے یہ بھی فطرت سے ہی متعلق ہے۔
تو اس نظم کا جو ٹائٹل ہے دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس، یہ تھوڑا ٹرکی ہے. ٹرکی سے مینز کہ اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں اس کے. ایک معنی تو اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس، یعنی یہ دنیا ہمارے ساتھ بہت رہ چکی ہے، یہ زمین ہمارے ساتھ بہت رہ چکی ہے، اور ہماری جو یعنی کہ ماحول دشمن جو ہماری سرگرمیاں ہیں، ہمارا جو رویہ ہے، تو وہ اس زمین کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے اس سے مطلب کہ زمین ہمارے ساتھ بہت رہ چکی اور مزید ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی. لیکن اگر ہم اس پوئم کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ the world is too much with us، یعنی ورلڈ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے دنیاوی جو آسائشیں ہیں، جو ورلڈلی چیزیں ہیں. اس میں آپ اس کو کہہ سکتے کہ مٹیریلزم، مادہ پرستی، ہم مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو بنگلہ ہے وہ مٹیریل ہے، آپ کی کار یہ مٹیریل ہے، آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ مٹیریل ہے، اور کنسٹرکشن، آپ بڑے بڑے دفاتر، یہ سب مٹیریل ہے. تو انسان مٹیریل کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو اس کو مادہ پرستی کہتے ہیں اردو میں. تو اس نظم کا ٹائٹل بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ یعنی اس کا آپ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ ہماری توجہ جو ہے، ہماری توجہ، زیادہ توجہ جو ہے وہ مادہ پرستی پر مرکوز ہے، یعنی ہم مادہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا اگر ہم ترجمہ کریں نظم کا تو the world is too much with us, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. تو the world is too much with us، یعنی ہم مادہ پرستی میں الجھے ہوئے ہیں. لیٹ اینڈ سون، لیٹ کا مطلب تاخیر سے ہونا ہوتا ہے اور سون کا مطلب جلدی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لیٹ کا مطلب جو ہے ماضی میں اور سون کا مطلب مستقبل میں. یعنی ماضی میں بھی ہم مادہ پرستی کی طرف مائل رہے، ہم مادہ پرستی میں جو ہے وہ الجھے رہے، اور مستقبل میں بھی ہم ایسے ہی رہیں گے. ہم کیسے رہیں گے؟ گیٹنگ، ہم جو حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، اینڈ اسپینڈنگ، اور پھر خرچ کرتے ہیں. وی لے ویسٹ آر پاورس، اور ہم اپنی توانائیاں ضائع کرتے. لے ویسٹ یعنی ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آر پاورس، اپنی طاقتیں، اپنی طاقت و توانائیاں، اس کا ہم ترجمہ کریں گے. تو ہم اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور پھر خرچ کرتے ہیں، اور یوں ہم اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں. Little we see in nature that is ours. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ یعنی ہماری توجہ فطرت کی طرف بہت کم ہے، ہم فطرت کی طرف بہت کم دیکھتے ہیں. That is ours، جو کہ ہماری ہی ہے. اگر مٹیریل ہمارا ہے، ہم پیسے سے محبت کرتے ہیں، بنگلے سے محبت کرتے ہیں، دفاتر سے، کارخانوں سے، تو اسی طرح نیچر بھی جو ہے وہ ہمارے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور وہ اسی زمین کا حصہ ہے. اور نیچر کوئی ہم سے جدا نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ جو ہے ہم بہت کم نیچر کی طرف دیکھتے ہیں. We have given our hearts away a sordid boon. We have given، ہم نے دے دیے، our hearts، اپنے دل، away یعنی ہم نے دے دیے. تو ہم نے اپنے دل دے دیے ہیں، یعنی دل دینے سے مراد یہ کہ ہم محبت کرتے ہیں. a sordid boon، sordid boon سے مراد، sordid کا مطلب ہوتا ہے اگلی، کوئی بری چیز، کوئی منحوس چیز، ٹھیک ہے، گھٹیا چیز. بون کا مطلب ہوتا ہے تحفہ. تو ورڈسورتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک یعنی کہ غلیظ، آپ غلیظ بھی کہہ سکتے سارڈڈ کو، غلیظ تحفے سے جو ہے ہم محبت کرتے ہیں. اب تحفے سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہم جو مادہ پرستی کی جو ترقی ہے اس کو ہم ایک تحفہ سمجھتے ہیں، اس کو اچھائی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ لٹری ڈیوائس بھی ہے، پوئٹک ڈیوائس بھی، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں کہ
یعنی ہم اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ترقی کی ہے، جو ہم نے جگہ جگہ تعمیرات کی ہیں، کارخانے قائم کیے ہیں، اور مٹیریل گین کرنے کے لیے جو ہے ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور دریاؤں کو آلودہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم اچھائی سمجھتے ہیں، ترقی سمجھتے ہیں، جبکہ ورڈسورتھ کے نزدیک یہ سارڈڈ ہے، یہ اگلی ایک چیز ہے، بری چیز ہے، غلیظ چیز ہے، منحوس ہے، گندی چیز ہے۔ تو وہ کہتا ہے، ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل جو ہے ایک گندے تحفے کو دے دیے ہیں، ایک غلیظ تحفے کو دے دیے ہیں، ہم غلیظ تحفے سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے جو لائن ہے، the sea that bears her bosom to the moon، bosom اس کو پڑھیں گے، the sea سمندر، that bears جو کہ پھیلا دیتا ہے، یعنی ننگا، bear کا مطلب ننگا کر دیتا ہے، her bosom اپنا سینہ، to the moon یعنی چاند کے آگے۔ تو اس میں یہ امیجری ہے، اس لائن کا مطلب یہی ہے کہ ورڈسورتھ جو ہے وہ اصل میں خوبصورتی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نیچر کس قدر خوبصورت ہوتی ہے، فطرت کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سمندر ہے اور رات ہے اور اس پر چاندنی پڑ رہی ہے، تو وہ کتنی بھلی لگتی ہیں، وہ لہریں کتنی بھلی لگتی ہیں، وہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ آپ کو نیچر ہی ایسے جلوے جو ہے آپ کو عطا کرتی ہے، فطرت عطا کرتی ہے آپ کو۔ تو ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ وہ سمندر جو کہ اپنا سینہ ننگا کر دیتا ہے، یعنی پھیلا دیتا ہے چاند کے آگے، اور اسی طرح the winds that will be howling all hours، اور وہ ہوائیں جو کہ چیختی ہیں، ہاول کہتے ہیں چیخنا، اور وہ ہوائیں خاص کر کسی جانور کا چیخنا یا انسان کا چیخنا جو ہے، کسی بھیڑی وغیرہ کا چیخنا جو ہے، وہ اس کو ہاول کہتے ہیں۔ تو ہوائیں جو کہ ہر وقت چیختی رہتی ہیں، اینڈ آر اب gathered now like sleeping flowers، اب gathered کا مطلب ہے اکٹھی ہو چکی ہیں، now like sleeping flowers یعنی کہ سوئے ہوئے پھولوں کی طرح۔ یعنی ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ سمندر جو اپنا سینہ چاند کے آگے پھیلا دیتا ہے اور سینہ کھول دیتا ہے، اور اسی طرح ہوائیں جو ہر وقت چیختی رہتی ہیں، ہر وقت ساز بجاتی رہتی ہیں، وہ یہ جو فطرت کے تمام مظاہر جو ہیں یہ اب ایک ہی جگہ جو ہیں کسی سوئے ہوئے پھول کی طرح جو ہیں ایک طرح سے ساکت ہیں، خاموش ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہیں اور سو رہے ہیں۔ اور یعنی سلیپنگ فلاورز، تو یہ سملی ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے پوئٹک ڈیوائسز کو بعد میں۔ تو نیچر کی سے جو انسان کی ڈسکنیکشن ہے اس کو سلیپنگ فلاورز کہا ہے ولیم ورڈسورتھ نے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ فار دس، اس کے لیے یعنی اس معاملے میں، فار ایوری تھنگ اور ہر معاملے میں، وی آر آؤٹ آف ٹیون، ہم جو ہے دھن سے باہر ہو چکے ہیں۔ ٹیون کا مطلب ہوتا ہے دھن بجانا، ٹیون دھن۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی خاص دھن بجاتے ہیں تو جب تک آپ ٹھیک بجاتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس دھن سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، پٹری سے اتر جاتے ہیں آپ۔ تو ورڈسورتھ یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں، کس معاملے میں، یعنی نیچر کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، نیچر سے کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے ظاہر ہے، اور ہمیں نیچر پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نیچر سے انسپائر ہونا چاہیے، نیچر کو اچھا سمجھنا چاہیے، کیونکہ نیچر اگر ہے، فطرت ہے، تو زمین کے بقا ہے۔ اگر درخت نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، اور اگر ہم ایکو سسٹم اپنا جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ لیکن نیچر کے معاملے میں اور اس کے علاوہ ہر معاملے میں وی آر آؤٹ آف ٹیون، ہم دھن سے باہر ہو چکے ہیں، یعنی ہم راستے سے ہٹ چکے ہیں، ہمارا جو اصل راستہ ہے اس سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ اب ہر معاملے میں سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف نیچر کے ساتھ بلکہ ہر جگہ ہم جو ہیں یعنی جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہم بعض اوقات اس سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یوں جو ہے ہم کیا ہو چکے ہیں، آؤٹ آف ٹیون ہو چکے ہیں۔ آگے پھر دیکھیں، پہلے تو آکٹیو تھا، چونکہ یہ سونٹ ہے
تو پہلی 8 لائنیں جو ہیں وہ آکٹیو ہیں، اور اب ہم 6 لائنوں کی طرف آتے ہیں جو کہ سیسٹیٹ ہے۔ اور جو سونیٹ کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آکٹیو میں شاعر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اور سیسٹیٹ میں اس کا حل تجویز کرتا ہے، یعنی حل کی طرف جاتا ہے۔ تو ورڈسورتھ نے پہلے تو نیچر سے ہماری ڈسکنیکشن جو ہے وہ بتائی، اور پھر اس کو لیمنٹ کیا، اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اٹ مووز اس ناٹ، موو یہاں پر اس کا مطلب ہے متاثر کرنا۔ تو ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ جو نیچر ہے وہ ہمیں مزید متاثر نہیں کر رہی، حالانکہ نیچر جس قدر خوبصورت ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے سمندر کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، پھولوں کا ذکر کیا، ہواؤں کا ذکر کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ خوبصورتی ہے۔ لیکن ورڈسورتھ پھر آخری جو 6 لائنز ہیں جو سیسٹیٹ ہے اس میں کہتے ہیں، اس کا آغاز ہی ایسے کرتے ہیں، تھوڑا انوائے ہو کر، تھوڑا تنگ ہو کر، تھوڑا غصے میں آ کر، تھوڑا تھک کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹ مووز اس ناٹ، یعنی یہ نیچر جو ہے، فطرت ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ گریٹ گاڈ، عظیم خدا، اے عظیم خدا، I would rather be a pagan suckle in a creed outworn۔ تو ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ نیچر جو ہے، فطرت ہمیں متاثر نہیں کر رہی، اے عظیم خدا، میں چاہوں گا کہ میں ایک لادین شخص بن جاؤں۔ پیگن کہتے ہیں جو مین ریلیجنز ہیں نا دنیا میں، جس طرح کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ظاہر ہے اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو کرسچینٹی ہے، جودھزم ہے، یہودیت ہے، یہ جو مذاہب ہیں اور ساتھ ایک دو ہیں، تو ان کو مین ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص ان ریلیجنز کو فالو نہیں کرتا، ان کی پیروی نہیں کرتا، اور پرانے دیوتاؤں پر یقین رکھتا ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے یا نیچر کی پرستش کرتا ہے، تو اس کو پیگن کہتے ہیں۔ تو ورڈسورتھ ایک طرح سے تنگ ہو کر کہتے ہیں، اصل میں ورڈسورتھ جو ہیں وہ پیگن نہیں تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیگن تھے، وہ پیگن نہیں تھے، بلکہ ایک طرح سے وہ طنز کر رہے ہیں انسان کو جو رویہ ہے فطرت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں فطرت متاثر نہیں کرتی تو اے عظیم خدا، میں بے دین بن جاؤں گا، بننا پسند کروں گا، اور ایک پیگن بننا پسند کروں گا، کریڈ آؤٹ وارن، یعنی ایک پرانے عقیدوں کو فالو کرنا جو ہے وہ پسند کروں گا۔ تو سکل کہتے ہیں ماں کا دودھ پینے کو، اور کریڈ عقیدہ ہے آؤٹ وارن، پرانا۔ تو میں ایک پرانے عقیدے کو فالو کرنے والا بننا پسند کروں گا، بجائے اس کی کہ میں اس انسان جیسا بن جاؤں جو کہ صنعتی انقلاب کو ترقی کی علامت سمجھتا ہے، لیکن اس نے نیچر کو تباہ کر دیا ہے، اور نیچر آج کے صنعتی انقلاب کے انسان کو متاثر نہیں کرتی۔ تو پھر ورڈسورتھ تنگ ہو کر کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ایک پیگن بن جاؤں اور ایک پرانے عقیدے کو فالو کروں، تاکہ میرا جو نیچر کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ظالمانہ نہ ہو۔ تو ایک طرح سے یہ احتجاج ہے، وہ پیگن بذات خود نہیں ہے، اور نہ وہ یعنی وہ بننا چاہتے تھے، لیکن ایک طرح سے نظم میں جو ہے ان کا ایک احتجاج کا اظہار ہے۔ اور یہاں پر کریڈ جو ہے میٹافر کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سو مائٹ آئی اسٹینڈ آن دس پلیزنٹلی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس پرفضا سبز زار پر میں تاکہ کھڑا رہوں، میں پیگن بن جاؤں، اور اس خوشگوار اور پرفضا سبز زار پر میں کھڑا ہو جاؤں۔ لی کہتے ہیں سبز زار کو جس پر گھاس ہو، میدان ہو۔ ہیو گلمپسز، اور مجھے جھلک نظر آئے، میں جھلک دیکھوں، دیٹ وڈ میک می لیس فارلون، یعنی کہ ارد گرد جو ہے نیچر کی، فطرت کی جھلک دیکھوں جس سے میں کم رنجیدہ ہوں گا۔ فارلون کہتے ہیں غم زدہ ہونے کو، رنجیدہ ہونے کو، لیس کم۔ تو وہ
ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ جس طرح نیچر کے ساتھ انسان کا رویہ ہے تو اسے بہتر ہے کہ میں پیگن بن جاؤں، ایک پرانے عقیدے کو جو ہے اس کی پیروی کروں، اور میں اس سبز زار پر کھڑا ہو جاؤں اور فطرت کا مشاہدہ کروں، فطرت کے جلوے دیکھوں، جس سے میں کم رنجیدہ ہوں گا۔ اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں، آخری 2 لائنز ہیں کہ ہیو سائٹ آف پروٹیس۔ پروٹیس کہتے ہیں کہ سمندری دیوتا کا میں نظارہ کروں گا، رائزنگ فرام دا سی، جو کہ سمندر سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ہیئر، اور اس طرح میں سنوں گا آل ٹرائٹن، یعنی اور ہیئر، اسی طرح میں سنوں گا اولڈ ٹرائٹن، یعنی پرانا جو ٹرائٹن ہے وہ بھی سمندری ایک دیوتا ہے، سمندری دیوتا کا ایک نام ہے، بلو ہز ریڈ ہارن۔ اب ریڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لپٹا ہوا، یعنی کور کیا ہوا۔ تو جب ہارن کہتے ہیں بگل کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹرائٹن کو دیکھنا چاہوں گا جو کہ بگل بجا رہے ہوتے ہیں، یعنی سجا ہوا بگل بجا رہے ہوتے ہیں۔ ریڈ کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد جو ہے پھول لپٹے ہوئے ہوں۔ تو اصل میں پروٹیس جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سمندری دیوتا تھا۔ یہ تو لوگوں کی باتیں، ہم تو اس پر یقین نہیں رکھتے بینگ مسلم، اور پرانے زمانے میں جو لوگ تھے ان کا عقیدہ تھا کہ پروٹیس جو ہے وہ ایک سمندری دیوتا ہے، اور وہ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتا ہے اور شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ٹرائٹن جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی سمندری ایک دیوتا ہے جو کہ ایک بگل بجاتا ہے۔ اور تو ورڈسورتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ میں پیگن بن جاؤں گا اور پھر میں سمندر کا نظارہ کروں گا، تو سمندر سے مجھے یہ ٹرائٹن اور پروٹیس جو ہے نکلتے دکھائی دیں گے اور میں مسرور ہوں گا۔ تو یہ صرف ایک خیالی ایک بات کر رہے ہوں، یہ ایک طرح سے ایلوژن ہے جو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے پوئٹک ڈیوائسز کو، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا۔ تو اس نظم کا لب لباب یہ ہے، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پہلے ورڈسورتھ نے انسان کو یعنی ایک ظالم کے طور پر دکھایا۔ جو آکٹیو ہے، سونیٹ آپ کو پتہ ہے کہ 14 لائنز کا ہوتا ہے، اور اس کی جو پہلی 8 لائنیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو آکٹیو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو آخری 6 لائنز جو ہوتی ہیں ان کو سیسٹٹ کہتے ہیں۔ تو آکٹیو میں ورڈسورتھ نے نیچر کے ساتھ انسان کا جو رویہ ہے وہ اجاگر کیا، اور انسان پر ایک طرح سے تنقید کی کہ وہ جو ہے نیچر کو تباہ کر رہا ہے، اور پھر سیسٹٹ میں وہ احتجاج کرتے ہیں کہ وہ ایسا انسان نہیں بننا پسند کریں گے آج کا انسان جو کہ صنعتی انقلاب کا انسان ہے، جس نے نیچر کو تباہ کر دیا، بلکہ وہ بہتر ہے، کیونکہ اگر نیچر آج کے انسان کو متاثر نہیں کرتی تو اسے بہتر ہے کہ وہ پیگن بن جائیں، پیگن جو کہ سمندری دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، نیچر کی پوجا کرتے تھے۔ تو ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ پھر میں وہ بن جاؤں تاکہ میں نیچر کا احترام کروں، نیچر کا تحفظ کروں، نیچر سے محبت کروں۔ تو یہ اس کا ایک میسج ہے کہ نیچر سے جو انسان ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے وہ یعنی کہ ایک تشویشناک بات ہے، اور ورڈسورتھ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس نظم کے اندر جو پوئٹک ڈیوائسز ہیں ان پر بات کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے، تاکہ آپ کا جو فگریٹو لینگویج کے بارے میں آپ کا نالج جو ہے وہ ریفریش ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔